السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ ابران کی دھاڑ پر سلا اندر تک کام گئی تھی۔ ابر، اس نے سسکتے ہوئے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنسو تواتر بہتے جا رہے تھے۔ اس کے چہرے، کندھوں، ہاتھوں کو دیوانوں کی طرح چھوتی، بس وہ کسی طرح اپنے بےتاب دل کو یقین دلانا چاہ رہی تھی کہ اس کا ابر زندہ ہے، اس کے سامنے ہے۔ اس کی دیوانگی پر ابران لب بھینچ گیا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ صلہ بخت اس کی دیوانی تھی بچپن سے ہی۔ دل میں ایک درد سا اٹھا تھا گزری تنہائیوں کا سوچتے، لیکن پھر 10 سال پہلے کی اذیتیں یاد آئی تھیں تو آنکھوں میں وحشت بھرے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ جو توازن برقرار نہ رکھتے اوندھے منہ بیڈ پہ جا گری تھی۔ یہاں سے وہاں ٹہلتے وہ بس کسی طرح خود کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ صلہ بے بسی سے منہ پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ سچ سچ بتانا، کون لایا تمہیں یہاں؟ اس کے قریب جھکتے ابران بخت عرف دائم خان نے سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ صلہ کانپ سی گئی تھی اس کی آنکھوں کی سرخی اور سرد مہری کو دیکھتی۔ مجھے وہ بھائی رزم نے کہا۔ وہ مشکل رونے پہ قابو پاتے وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی تھی۔ اسے لگا اسے لانے والے کا نام سن کر اس کی بچت ہو جائے گی، لیکن وہ غلط تھی، کیونکہ اس کی بات سنتے ابران نے اگلے ہی پل اسے بازو سے دبوچتے بیڈ سے کھڑا کرتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ابر؟ وہ شدید حیرت سے بس یہی کہہ پائی تھی اس سے جو اسے نیکسی کے دروازے سے باہر نکال چکا تھا۔ جس کے ساتھ آئی ہو بہتر ہے اسی کے ساتھ واپس بھی چلی جاؤ۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے صلہ بخت، گیٹ لاسٹ۔ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتا وہ تھاڑ کی آواز سے نیکسی کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے اتنی زور سے دروازہ بند کرنے پر صلہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی، لیکن جب تک وہ سنبھلی تھی دروازہ لاک تھا۔ ابر پلیز کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پوری طرح سے روتی وہ دروازہ بھی پیٹ رہی تھی، لیکن بے سود، اسے تمگر نے نہیں سننا تھا، سو ٹھوس سا بیٹھا رہا۔ دل پہ کڑے پہرے بٹھائے تھے وہ، نیچرل اب دانتوں تلے کچلتے خود کو ضبط کا درس دے رہا تھا۔ تبھی صلہ کی آواز بند ہوئی تھی اور اس کا دل بھی ڈوب سا گیا تھا۔ تو کیا وہ چلی گئی تھی؟ جانتا تھا یہی تنہائی اس کا مقدر ہے، لیکن پھر بھی اسے یہاں دیکھتے کمبخت دل خوش فہم ہونے لگا تھا، لیکن خوش فہمیوں کا مینار بننے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ اذیت سے مسکرا کر آنکھیں موند گیا جب دروازہ ایک بار پھر بجا تھا، لیکن اس بار بجانے والے ہاتھ کسی اور کے تھے۔ ابران جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تھا اور انیکسی کا دروازہ جا کے کھولا تھا، جب ایک مکہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ ابھی سنبھلا نہیں تھا جب اسے ایک اور مکہ پڑا تھا، ابھی تیسرا مکہ اسے پڑتا ہی جب صلہ بنا انجام کی پرواہ کی ابران کے سامنے آ گئی تھی۔ مکہ بمشکل صلہ کے گال تک روکا تھا، ورنہ اس کے چہرے کا حشر بھی کٹ جانا تھا۔ ابران سنبھلا تو سامنے صلہ کو کھڑے پایا تھا، جو ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، اور پھر اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے شہروز خان کو، جو غصے سے کانپ رہے تھے۔ اگر صلہ بیچ میں نہ آتی تو یقیناً وہ ابران کا حشر بگاڑ دیتے۔ چلو بھر پانی بھی بہت ہوگا ابران بخت تم جیسے بغیرت کو ڈوب کر مرنے کے لیے۔ وہ دھاڑے تھے اور ابران لب بھینچ گیا تھا۔ ناک منہ سے بہتا خون آستین سے رگڑتے وہ سر جھکا گیا تھا۔ اگر اگلی بار ایسی کوئی غلطی کی تو یاد رکھنا ابران احمد بخت، حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ دھاڑ کر کہتے زوردار آواز سے دروازہ بند کرتے چلے گئے تھے، جبکہ صلہ تو ان کا ایسا روپ دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ سوری مجھے مومن میں آ کر کچھ کہنے کی کوشش میں لب کو چلنے لگی تھی، جب وہ ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے باز رکھتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ بھی ہاتھ مروڑتے اس کے پیچھے کمرے میں گھسی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے تھکنا نہیں تھا نہ رکنا تھا، کیونکہ اسے اپنے بستر مرگ پر بڑے دادا سے کیا وعدہ پورا کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو گیا تو دوسری کالونی کی طرف بڑھا تھا۔ پہلے جو جگہیں بستیوں کی صورت میں تھیں اب پکی کالونیاں بن گئی تھیں، اسی لیے اسے مشکل درپیش تھی۔ اس نے چائے کی دکان پر کار روکی تھی اور پھر وہاں پہنچنے کے لیے تصویر لے کر کار سے اترا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پر کھڑا تھا جہاں کا پتہ اسے چائے کی دکان سے ملا تھا۔ اس نے تیسری بار دستک دی تو دروازہ ایک ضعیف العمر آدمی نے کھولا تھا، جو غالباً مجتبیٰ حسین تھے، جن کا پتہ اسے دکان سے ملا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چچا، اس کے سلام کا جواب دیتے انہوں نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ یہ میرا کزن ہے سالار، بچپن میں ایکسیڈنٹ میں میرے چاچو چاچی سے کھو گیا تھا، کافی عرصے سے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے۔ ابھی وہاں جو کالونی کے شروع میں جو چائے کی دکان ہے وہاں ایک بزرگ نے آپ کے گھر کا پتہ دیا کہ شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں۔ رامش نے ایک تصویر جس میں ایک جوان جوڑے کے ساتھ ایک چھوٹا گول مٹول سا بچہ تھا جو شاید 8-9 ماہ کا تھا، ان کے سامنے کی تھی۔ برخودار بات کچھ یوں ہے کہ میری بینائی خاصی کمزور ہے، اس لیے مجھے نہیں دکھ رہی تصویر صحیح سے، لیکن میں زری کو بلاتا ہوں، وہ مجھے اینک لا دے گی، تب میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تمہاری۔
اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے دھڑام سے دروازہ کھلا تھا۔ رامش نے مڑ کر دیکھا تو کوئی لڑکی متوحش سے بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ ابا روشی برباد ہی گئی ابا، روشی برباد ہو گئی ابا، نیم چاچا ٹر گئے، چاچا انتقال کر گئے ابا، وہ مشتبہ حسین کے گلے لگ کر اونچی آواز میں روتی کہہ رہی تھی۔ نہ چادر کا ہوش تھا جو کندھوں پہ جھول رہی تھی، نہ دوپٹے کا جو کلائیوں پہ اٹکا ہوا تھا۔ یہ اور بات کہ اس کے بعد میں کہے گئے چند لفظ رامش کے سر کے اوپر سے گزرے تھے۔ کیا آدھی پئی ہیں زری؟ کیا کہہ رہی ہو زری؟ کیا تھی یہ کل 3 چکا بھرا تھی، کیا ہو گیا اسے؟ کل تک تو ٹھیک تھا، ہن اچانک کیا تھی بلا؟ سکندر کتھاں ہے؟ وہ گھر ہے۔ اب اچانک کیا ہو گیا؟ اور سکندر وہ کہاں ہے؟ وہ گھر ہے۔ کچھ تو کہو زری بچے، بابا کی جان لوگی کیا؟ اسے ہنوز زاروں کے تار ہوتا دے کر وہ جھنجھلا گئے تھے۔ ابا کل رات کو چچا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، چچا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سکندر انہیں کو ہسپتال گن گئے، لیکن ہن محلے کی مسجد وچ اعلان تھیندا پیا ہے نماز جنازہ تھا۔ سکندر ان کو ہسپتال لے گیا، لیکن اب محلے کی مسجد میں نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ خود کو سنبھال کر پیچھے ہٹی تھی۔ بیٹا تصویر تم زری کو دکھا دو، ہمیں جانا ہے پھر۔ اس کے مخاطب کرنے پر جیسے اسے ہوش آیا تھا اور وہ دوپٹہ سر پر لیتی چادر اچھے سے خود کے گرد لپیٹ گئی تھی۔ رامش کو اس کی یہ حرکت خاصی عجیب لگی تھی۔ جی فرمائیں جناب، اسپاٹ انداز میں کہتی وہ شزرا حسین تھی۔ یہ پک میرے کزن ارسلان کی ہے۔ کین یو ٹیل می اینی تھنگ اباؤٹ ہم؟ رامش نے تصویر اس کے سامنے کی تو شزرا دم بخود رہ گئی تھی۔ کیا؟ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے اس کے متعلق کچھ بتا سکتی ہیں مس؟ اس کے اتنے لمبے کیا پر رامش نے اپنی آدھی انگلش میں کہی بات اردو میں کہی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اس کی انگلش میں کہی بات نہیں سمجھی تھی۔ بابا یہ تو اپنی روشی دا پرا ہے، بابا یہ تو اپنی روشی کا بھائی ہے۔ شزرا کے کہنے پر مشتبہ صاحب نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ تصویر دیکھے بغیر ہی جان گئے تھے کہ وہ سکندر ہی ہوگا۔ وہ رامش کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے سکندر نعیم کے گھر کی طرف آئے تھے، جہاں سب محلے دار جمع تھے۔ جنازہ گھر کے برآمدے کے آگے رکھا ہوا تھا، جبکہ میت کے سرہانے بیٹھی روشی زاروں کی تار روئی جا رہی تھی۔ سکندر بھی وہیں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ رامش نے جب سکندر کو دیکھا تو اسے لگا کسی ثبوت گواہ کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ ہو بہو اپنے باپ شاہ زمان جیسا تھا۔ رامش گہرا سانس لیے وہیں ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے فی الحال کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ رات کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ دشمن جہاں پورے استحقاق سے اس کے بیڈ پر گہری نیند میں تھی۔ باہر اتنا کچھ ہو گیا تھا اور وہ بے خبر سو رہی تھی۔ آئمہ بیگم کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا، اس لیے وہ آج رات ہاسپٹل ایڈمٹ تھی۔ زارون نے بیلا کو بلانے کا کہا تھا، مگر عابد صاحب نے اسے منع کر دیا۔ زارون گہرا سانس بھرتا اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ جانے کیوں اسے بیلا کی شخصیت پر اسرار لگتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ اس کے قریب آیا تھا، تب جس انداز اور جتنی طاقت لگا کے بیلا نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا، وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ بیلا چاہتی تو اسے بآسانی خود سے دور دھکیل دیتی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ رک گئی، اس کی منمانیاں سہ گئی۔ وہ اس کے پیشانی پہ جھکا ہی تھا جب بیلا نے کروٹ بدلی تھی۔ زارون دل محسوس کر اٹھتا باتھ روم میں گھس گیا اور دوسری طرف بیلا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ زارون لائٹ بند کر کے آ کے اب دوسری طرف لیٹ گیا تھا اور بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ بیلا سونے کی ایکٹنگ کرتی منہ تک کمفرٹر تانے ہوئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اگلے دن کے اختتام پر بیلا احمد زارون عباس کے کمرے میں نہیں آئے گی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کے زارون کے انداز نے اسے خائف کر دیا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم شد سونے کی کوشش میں تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جیا 1 کپ کافی پلیز۔ وہ جو اسے دیکھ کر کچن سے کھسکنے کے چکروں میں تھی، رزم کے مخاطب کرنے پر لب بھینچتے اس کے لیے کافی بنانے لگی تھی۔ رزم کے زور پہ جیا اس کے کمرے میں رخصت ہو کے بھی آ چکی تھی، لیکن رزم کی نگاہوں نے اسے رخصتی کے بعد آج دیکھا تھا۔ وہ جب جب کمرے میں ہوتا جیا وہاں سے غائب رہتی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں جیا وہاں آتی ہے یا تب بھی نہیں آتی۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے گھبراتے وہ بس کسی کی آمد کے انتظار میں تھی۔ کاسنی رنگ کے سوٹ میں رف سے ہولیے میں بھی وہ رزم کے دل میں اتر رہی تھی۔ جیا نے مڑ کر اسے غصے سے گھورا تھا، جو سر دونوں بازوؤں کے حالے میں ٹیبل پر ٹکائے سرخ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں جیا کو لگا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگلے ہی پل اس کی حرکتیں یاد کرتے اس نے کافی مگ میں اڈیل کر مگ اس کے سامنے پٹکا تھا اور فوراً سے پہلے کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ رزم نے گہری سانس بھرتی کافی کا مگ دیکھا تھا، جس میں کافی صحیح سے مکس بھی نہیں تھی۔ اس نے مگ ہاتھ میں لیتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے، جو آج بھی جیا کے وجود سے خالی تھا۔ جانے آج کیوں اسے گھٹن ہونے لگی کمرے میں۔ یہ تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جیا اس کی محبت کے اظہار پر اس سے یوں بھی کنارہ کش ہو سکتی ہے کہ اس کے محرم ہوتے ہوئے بھی اس سے لاتعلقی برتتے۔ کافی کا مگ خالی کرتے سائڈ ٹیبل پہ اچھالتے وہ آڑا ترچھا بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ بخار کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، پر وہ بے حس بنا پڑا تھا۔ کیا اس کی قسمت میں جیا کی محبت نہیں تھی؟
کچھ دیر بعد جب وہ غنودگی میں تھا تب اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کو پکار رہا تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کسی کا لمس جو اس کے اندر آنکھیں کھولنے کی شدید خواہش پیدا کر رہا تھا، مگر وہ بے بس ہوا پڑا تھا۔ اس کی سانسیں مدھم سے مدھم تر ہوتی جا رہی تھیں اور سر کی نسیں جیسے پھٹنے کو تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور تمام احساسات جیسے مردہ ہوتے چلے گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا بکواس ہے کہ تم کوئی بھی من گھڑت کہانی لے کر میرے پاس آؤ گے، میں اس پہ یقین کر لوں گا؟ ربش! سکندر نے فائل اچھالتے درست لہجے میں کہا تو رامش گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ نہ تم مجھے بتاؤ ایس پی سکندر نعیم، تم میں ایسا کیا ہے جو میں تم سے اس طرح کا کوئی جھوٹ بولوں گا؟ مجھے کیا حاصل کرنا ہے تم سے یا تمہارے سو کولڈ گھر سے؟ اس سے زیادہ تو رامش کے اندر بھی برداشت نہیں تھی، اس لیے تنفر سے ایک نظر اس عام سے گھر پر ڈالتے کہہ گیا تھا، وہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بابا نے جانے سے پہلے کہا تھا مجھ سے۔ روشی نے ڈرائنگ روم میں آتے بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے کہا تھا، وگرنہ جو حقیقت اس کی روح کو چھلنی کر گئی تھی وہ اس حقیقت کو کبھی بھی سکندر پر آشکار نہ کرتی، اگر رامش نہ ایک ہفتے بعد ہی آ ٹپکتا تو۔ اور سکندر تو اپنی ذات سمیت ہل چکا تھا کہ یہ ماننا آسان تھا کہ جس گھر میں وہ اپنا حق سمجھ کے رہتا آیا تھا وہ گھر اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ دیکھو سالار، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سب ایکسیپٹ کرنا ایزی نہیں ہے، مگر میری بھی مجبوری ہے۔ اپنے مرتے ہوئے چچا کو وعدہ کیا تھا اور میرے بستر مرگ پر پڑے دادا تمہیں دیکھنے کی آس میں ابھی تک سانسیں لے رہے ہیں۔ پلیز میرے ساتھ چلو، رامش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ روشی سسکیاں دباتی باہر نکل گئی تھی کہ سکندر کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ وہ گھر کے لان میں بیٹھی تھی پچھلے آدھے گھنٹے سے۔ جب شزرا آئی اسے اندر کا کچھ پتہ نہ تھا کہ سکندر نے کیا فیصلہ کیا۔ کیا ہوا روشانی؟ مگر وہ چپ رہی، پھر بالآخر اس کے بار بار پوچھنے پر وہ بری طرح سے سکتی سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی۔ کچھ پل کو تو شزرا بھی دم بخود رہ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم سکندر بھائی کو جانے دو، تم میرے ساتھ رہنا، ہم ساتھ رہیں گے، خوب موجیں کریں گے۔ وہ اسے ہنسانے کو بولی تھی، مگر جو پہلے باپ کو کھو چکی تھی وہ پھر باپ مقام بھائی بچھڑ رہا تھا تو کیا وہ ان تلاشوں پر بہل جاتی؟ مزید 15 منٹ گزرے تھے جب رامش ایک ہینڈ کیری گھسیٹتا ہوا باہر آیا تھا۔ روشانی تو اپنی جگہ، شزرا کا دل بھی سکڑ سا گیا تھا۔ رامش کے جانے کے بعد سکندر گھر سے باہر نکلا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں ہینڈ کیری کا سٹینڈ تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے سوٹ کیس گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ روشانی کو لگا اس کی سانس دھیرے دھیرے رک رہی تھی۔ وہ گیٹ کو تکنے لگی جہاں سے سکندر گیا تھا۔ تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا؟ اس کے دماغ نے اسے بدظن کیا تھا۔ نہیں، وہ اس کے بغیر نہیں جائے گا، یہ دل کی دلیل تھی، یعنی اب وہ سچ مچ میں لاوارث تھی۔ پھر سے دماغ نے اکسایا، نہیں، اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے جو راتوں کو اٹھ کے اس کو دیکھنے آتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کا دل دماغ کی ہر دلیل کو رد کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں گھری وہ سن سی بیٹھی تھی، بغیر حس و حرکت۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، عبران عابس احمد بخت زندہ ہے۔ آپ نکاح پہ نکاح کروا کے گناہ کیوں کمانا چاہ رہی ہیں؟ مقابل کی آواز پر نائلہ بیگم نے کن پٹی مس لی تھی اور تحمل سے مقابل کی بات سنی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم جو بھی ہو سچ کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہو۔ انہوں نے ضبط سے اپنی بات مقابل کے سامنے رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کسی کیفے میں یا کہیں بھی ملے، میں آپ کے ابر کو آپ سے ملواؤں گا۔ مقابل کے لہجے کے حتمی پن کو محسوس کرتے وہ ذرا سوچ میں پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ایڈریس بھیج دوں گی، اگر عبران زندہ ہے تو اسے وہاں لائیں، نہیں تو آئندہ مجھے کال کرنے کی غلطی نہ کیجیے گا، ورنہ پولیس اسٹیشن کا راستہ مجھے آتا ہے۔ نائلہ بیگم کی دھمکی پر نعمان کے ساتھ ٹیررزم بے ساختہ مسکرایا تھا اور پھر ان کی دی گئی لوکیشن پر وہ عبران کو کھینچ کر لے گئے تھے۔ پالر کی دوسری منزل پر کھڑکی کے پاس کھڑی نائلہ بیگم کی نگاہیں اس منظر پہ مرکوز تھیں جہاں 3-4 لڑکے کھڑے تھے۔ حارب اور نعمان سے لڑتا وہ تراسکت لڑکا جانے کیوں ان کی آنکھیں نم کر گیا تھا، اور اسی ہاتھا پائی میں نعمان نے عبران کے چہرے کا ماسک کھینچ کر اتارا تو نائلہ بیگم دل تھام کے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ نعمان کو مکہ مار کر تن فن کرتا چلا گیا تھا۔ کتنی ہی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن انجام سے بے پرواہ۔ دلہن بنی صلہ بخت کو سونے چہرے والے رومان شاہ کے ساتھ کار میں بٹھاتے انہوں نے اسے خدا کے سپرد کر دیا تھا، جبکہ صلہ وہ تو اسی شوق میں تھی کہ واقعی اس کا عبران زندہ ہے اور وہ اس کے پاس جا رہی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کو نیند دیر سے آنے کی وجہ سے وہ صبح 10 کے قریب جاگا تھا اور کچھ دیر تو غائب دماغی سے آس پاس کی مرجھائی ہوئی سجاوٹ دیکھتا رہا، پھر جیسے ہوش میں آتے دبک کر بستر سے اٹھا تھا، لیکن افسوس، جس کے لیے اتنی پھرتی دکھائی تھی بستر سے اٹھنے میں وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھی، اور وہاں کیا، وہ گھر پر نہیں تھی۔ زارون دانت پیستے ہتھیلی پر مکہ مار گیا تھا۔ بیلا کو صبح نماز کے لیے اٹھی نائلہ بیگم نے بتایا تو وہ پہلی فرصت میں ہاسپٹل کے لیے چلی گئی تھی۔ زارون، تمہارے بابا کی کال آئی ہے، فون کہاں ہے تمہارا؟ وہ آفس کے لیے تیار ہو کر ابھی کمرے سے نکلا ہی تھا کہ نائلہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کل کے اس کے کارنامے کی وجہ سے نائلہ بیگم اسے اس خصوصی توجہ سے نواز رہی تھی۔
وہ منہ بسور کر انہیں دیکھتے واپس کمرے میں گھسا تھا اور فون اٹھاتے عباس صاحب کی کال پک کی تھی جو اس پہ بھڑکتے اسے آفس جلدی آنے کا کہہ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حارب یار، ابھی کچھ دن اور رک جاتا، سعد نے ہونٹ لٹکاتے اداس ہونے کا دکھاوا کرتے حارب سے کہا تھا جو اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ پاس ہی نعمان اور رزم بھی بیڈ پہ ڈھیر پڑے تھے۔ اس دن رزم کے سرخ رنگت سے بے چین ہوتے جب جیا کمرے میں آئی تب رزم لگ بھگ نیم بے ہوشی میں تھا۔ 105 تک بخار ہونے کی وجہ سے اسے ہوش نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں 2 دن داخل رہنے کے بعد وہ تیسرے دن ہوش میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز خود حیران تھے کہ بخار اتر جانے کے بعد بھی اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ صرف میں نہیں، تم بھی چل رہے ہو، آقا جان کا آرڈر ہے، اور ساتھ نومی اور جیا پہ بھی۔ جیا نے حارب کی بات پر رزم کی آنکھوں میں کوئی سوال یا جواب پڑھنے کی صحیح کی تھی مگر ناکام رہی۔ حارب اور سعد جیا اور نعمان کے چچا زاد تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔